انہوں نے جو معاف کر دی ہے وہ تم استعمال کر سکتے ہو، کھا سکتے ہو رشتہ پچتا۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، اور جو ابھی بے ناسمجھ ہوں، وہ یتیم جو تمہارے زیر کفالت ہیں، ابھی بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، انہیں ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو۔ اور یہ مال وہ ہے الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جسے اللہ نے تمہارے لیے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے، یہ اس طریقے سے ان ناسمجھوں کے حوالے نہ کرو۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اس میں سے انہیں کھلاتے رہو، وَاكْسُوهُمْ، اور ان کے کپڑے لتے کا انتظام کرو، ان کے مال ہی میں سے کرو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے بات کرو نرم انداز میں، بھلے طریقے پر۔ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، سختی اور درستی سے پیش نہ آؤ۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور ان یتیموں کی پرورش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور پھر اگر تم ان میں دیکھو، محسوس کرو کہ اب ان میں سمجھ بوجھ پیدا ہو گئی ہے، یہ ایک اضافی شرط ہے، بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں اور پھر کچھ سمجھ بوجھ بھی آ گئی ہے، یہ بھی دیکھ لو۔ فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو پھر ان کے جو مال ہیں جو ان کے والدین نے چھوڑا ہے، تو وہ اب ان کی امانت تھی، وہ ان کو واپس لوٹا دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور اس مال کو ہڑپ نہ کرو اسراف کے طور پر یا جلد بازی کر کے کہ کہیں یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کو واپس کرنا پڑے گا، اس سے پہلے ہی سارا برابر ہو جائے۔ یہ بہت غلط طریقہ، یہ بھی ایک انداز تھا ان کی حق تلفی کا، کہ یتیموں کے مال کے بارے میں آگے بھی الفاظ آئیں گے کہ اگر کوئی شخص خود غریب ہے اور اس کے زیر کفالت کچھ یتیم ہے اور ان کا کافی مال ہے جو ان کے والدین نے چھوڑا ہے، تو پھر اپنے خرچ میں کے لیے بھی وہ اس میں سے کچھ نہ کچھ لے سکتا ہے۔ اگر وہ خود محتاج ہے، اب ان کی پرورش کر رہا ہے، ان کی نگہداشت کر رہا ہے، انہیں کھلا پلا رہا ہے، تو اتنی رعایت دی ہے کہ وہ اپنے لیے بھی اس میں سے کچھ لے سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ اپنے لیے زیادہ لے رہا ہے انسان کہ یہ بڑے ہو جائیں گے تو مال دینا پڑے گا، اس سے پہلے ہی جو ہے وہ سارا خرچ کر دیا جائے، اس نے اسراف ہو رہا ہے اور جلد بازی سے خرچ ہو رہا ہے، اس سے روک دیا گیا کہ یہ بھی ایک شکل ہو سکتی ہے ان کے ساتھ زیادتی کی۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو شخص غنی ہو، جو یتیموں کا سرپرست اور خود غنی ہے، محتاج نہیں ہے، فَلْيَسْتَعْفِفْ، تو وہ بچتا رہے یتیم کے مال سے، وہ اپنے لیے خرچ نہ کرے اس میں سے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، اور جو شخص خود محتاج ہو، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو وہ اس میں سے کھا سکتا ہے معروف طریقے پر، بھلے طریقے پر۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو جب تم ان کے مال ان کے حوالے کرو، جب وہ بالغ ہو جائے، سمجھ بوجھ آ گئی، اب ان کی امانت تم انہیں واپس لوٹانے لگے ہو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو اس پر گواہ ٹھہرا لیا کرو۔ یعنی اس کی بھی بہتر ہے کہ ڈاکومنٹیشن ہو یا گواہ موجود ہو اور ان کے سامنے وہ حوالے کیا جائے، تاکہ کل کو کوئی شخص جو ہے وہ پھر سوء ظن نہ کر سکے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، باقی حساب لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، مردوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو چھوڑ کر مرے ان کے والدین اور رشتہ دار۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، یہ قرآن مجید کا ایک اور انقلابی قدم ہے معاشرتی اعتبار سے، کہ جو کچھ بھی کسی کو وراثت میں ملا ہے، کوئی شخص جو ہے اس نے وراثت میں چھوڑا ہے، ترکہ چھوڑا ہے، تو لڑکوں کو بھی ملے گا اور لڑکیوں کو بھی ملے گا۔ یہ نہیں ہے کہ صرف جو نرینہ اولاد ہے، جو لڑکے ہیں، انہی میں تقسیم ہو جائے، بلکہ لڑکوں کا بھی حصہ ہے جو ان کے والدین چھوڑ کر جائیں اور رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، اور خواتین کا، بچیوں کا، لڑکیوں کا بھی حصہ ہے اس میں سے کہ جو ان کے والدین یا ان کے رشتہ دار چھوڑ کر مرے۔ مما قل منہ او کثر، وہ جو وراثت کا مال ہے، جو ترکہ ہے، وہ کم ہو یا زیادہ ہو، اس میں حصہ دونوں کا لگے گا، بیٹوں کا بھی بیٹیوں کا بھی۔ نصیبا مفروضا، اور یہ وہ حصہ ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ اس کی تفصیلات جو ہیں اگلے رکوع میں آئیں گی کہ وہ وراثت کا مال، وہ ترکہ جو ہے وہ کس فارمولے کے تحت تقسیم ہوگا، مردوں اور عورتوں، بچیوں اور بچوں کے درمیان، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے رکوع میں پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر۔